عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حضرت قاری عمران اشرفی صاحب قبلہ استاذ محترم ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے استاد ہیں۔ یہ جشن 100 سالہ ہے، اب سیمینار میں مجھے اپنا مقالہ پڑھنے کا تو موقع ملا ہی نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و اصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ اس میں علم اور علماء کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے، اور استفہامیہ طور پر، استفہام انکاری کے طور پر اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اور بے پڑھے لکھے ہیں وہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے کسی سوال کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی قرآن میں چونکہ یہ قرآن بندوں کے مزاج کے مطابق نازل ہوا تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو بندوں کے عادت و اطوار ہے اس کے مطابق اللہ نے آیتیں نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اور بے پڑھے لکھے ہیں وہ دونوں برابر ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مراتب و درجات میں بلند فرمایا ہے، اور اس کے لیے بے شمار احادیث طیبہ ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، علم ایک نور ہے۔ آج مدرسہ اصلاح المسلمین و دارالیتامہ کا جشن 100 سالہ ہے۔ اس مدرسے نے اپنی زندگی کی 100 بہاریں مکمل کر لی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں انگلیوں پہ گنے جانے والے ایسے مدارس ہوں گے جن کو 100 سال کا زمانہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ یہ اپنے آپ میں حضور محسن ملت کی ارکریزی اور ان کی قربانیوں کا ثمرہ و نتیجہ ہے کہ بہرحال نہ جانے کیسی کیسی تیز و تند آندھیاں چلتی ہیں، اور دین کے کام کو روکنے کے لیے، اچھائی کے کام کو روکنے کے لیے، دینی کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورا زمانہ دشمن بنا رہتا ہے۔ مگر اتنی تیز آندھیوں کے باوجود بھی اگر یہ چراغ پچھلے 100 سال سے مسلسل جل رہا ہے اور قوم کی رشد و ہدایت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو یقیناً یہ حضرت محسن ملت مولانا حامد علی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور آج ہم یہاں موجود ہیں، الحمدللہ پورا اسٹیج اہل علم سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا روح پرور منظر بہت ہی کم سرزمین چھتیس گڑھ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر علم و ادب کے اتنے زیادہ ماہ و نجوم کو ہم ایک ساتھ جو ہے تو دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یوں تو حضرت محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی کہ جس بھی باب پر گفتگو کی جائے اس کے لیے مستقل ایک جو ہے وقت درکار ہے، ایک کثیر زمانہ درکار ہے، اس کے باوجود اسے خطۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی بیان میں لایا جا سکتا ہے، مگر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے ایک نبیر مفکر اسلام حضرت مولانا اکبر علی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجھے حکم ہوا کچھ بیان کرنے کا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ الولد سر لابیہ، کہ جو اولاد ہوا کرتی ہے وہ دراصل اپنے آباء و اجداد کے عنصر اور اپنے آباء و اجداد کے اسرار و رموز کو اپنی ذات کے اندر جمع کیے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت مفکر اسلام مولانا اکبر علی فاروقی صاحب کی زندگی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے صبح و مساء کو جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اندر ایک قائدانہ صلاحیت تھی، ایک سیاسی سمجھ بوجھ تھی اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اپنی قوم کو ایسے ماحول میں کام کرنے کا جذبہ جہاں پر ہر چہار جانب سے صرف رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، صرف دشمنیاں کرنے والے ہیں، ایسے میں انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں بلکہ محسن ملت یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل قائم کر کے پورے ہندوستان نہیں
بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر حضرت محسن ملت مولانا حامد علی فاروقی صاحب کے نام کو روشن کیا. اور سبحان اللہ. آپ کا معاملہ یہ تھا کہ پورے شہر رائے پور کے اندر اپنی قوم کی کس طریقے سے رہنمائی کرنی ہے, کس طریقے سے قیادت کرنی ہے. مثال کے طور پہ ان دنوں سوشل میڈیا میں ایک مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. اس کی حساسیت کا اندازہ شاید آپ لوگوں کو نہ ہو, مگر یو پی کے لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ اخبار کی سرخی بنی کہ حکومت چھتیس گڑھ کی جانب سے یہ پرپوزل دیا گیا ہے کہ اب ائمہ مساجد کو جمعہ کے دن خطاب کرنے سے پہلے اپنی تقریر کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ ہم اپنی تقریر کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ ہمیں کیا بیان کرنا ہے. عزیزان محترم, جب یہ بات سنی تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا نئی چیز آ گئی کہ ہم جمعہ کا جو خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ میں جو بیان دے رہے ہیں, اس کو ہم ریکارڈ کریں, اس کو ہم پہلے بتائیں. اور اس طریقے سے اگر اس کو برداشت کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آگے اور ہمارے اندرون خانہ جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کی جائے. تو یقیناً اس وقت اگر کسی ذات کا تصور لوگوں کے ذہن میں ابھر کر کے آیا تو وہ مفکر اسلام حضرت مولانا اکبر علی فاروقی صاحب کا تصور ذہن میں آیا کہ اگر آج حضرت ہوتے تو یقیناً اپنی قائدانہ صلاحیت کے ذریعے اور سیاسی سمجھ بوجھ کے ذریعے, اب تک امید ہے, مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یقیناً یہاں کے حساس ذمہ داران جو علماء ہیں وہ اس تعلق سے ضرور کچھ پیش قدمی کر رہے ہوں گے. مگر حضرت محسن ملت, نبیرہ محسن ملت حضرت مولانا اکبر علی فاروقی صاحب قبلہ اگر ہوتے تو اس کا کوئی مسکت اور بہت ہی ٹھوس اس کے لیے کوئی قدم اٹھاتے کہ پھر آگے چل کے اس قسم کی کوئی بھی حرکت حکومت کی جانب سے نہ ہو پاتی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سوئی ہوئی قوم کو ہمیشہ تعلیم کے لیے بیدار کرنے کے لیے وہ رات و دن کوشاں رہا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ صرف اس حد تک یہاں تک ان کی کوشش نہیں رہتی تھی کہ صرف بتا دیا, صرف تقریر کر دیا, صرف بیان کر دیا, نہیں, بلکہ وہ اس کے لیے سفر بھی کرتے, اپنا سرمایہ بھی خرچ کرتے, اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ کرتے, اور ساتھ ہی ساتھ روتے بھی تھے, آنسو بھی بہاتے تھے کہ میری قوم کس قدر آج جاہلوں کی قوم سمجھی جاتی ہے. چھتیس گڑھ کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ جاہل سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف دینی تعلیم میں پیچھے ہیں, عصری تعلیم میں بھی معاملہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی ہمارا جو بچہ ہے 10ویں اور 12ویں کے بعد میں تعلیم کو ڈراپ کر دے رہا ہے, چھوڑ دے رہا ہے. ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے وہ آج دنیا کے ساتھ نظریں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ رات و دن کوشش کیا کرتے تھے, مگر قدرت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ وقت سے پہلے انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ہمارے درمیان سے وہ رخصت ہو گئے. آج ان کی کمی محسوس ہوا کرتی ہے عزیزان محترم. اور جو پڑھنے والے بچے ہوا کرتے تھے ہمیشہ وہ ان پر شفقت فرماتے تھے. حد تو یہ ہے کہ جس زمانے میں جامعہ ازہر مصر پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت مولانا اکبر علی فاروقی صاحب باضابطہ فون کیا کرتے تھے, اور فون کرنے کے بعد میں ایک جملہ کہتے تھے, بولتے تھے کہ مولانا جیب گرم ہے. تو میں بہت جب شروع میں تھا تو میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا تھا جیب گرم کا کیا ہے, مگر بعد میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت کچھ دینا چاہتے ہیں. تو وہ بڑے ہنسے ہوئے انداز میں کہتے تھے کہ مولانا جیب گرم ہے کہ نہیں ہے, میں جواب کچھ بھی دوں. بہرحال حضرت اچھی خاصی رقم بھیجا کرتے تھے. تو عزیزان محترم, یہی وہ کوششیں ہوا کرتی ہیں جو ہماری قوم کے بچوں کو آگے بڑھاتی ہیں. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے, آج ہماری قوم کا اس قدر برا حال ہے, مگر اس کے باوجود ہم بوجھ کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. ہماری قوم اتنی سوئی ہوئی ہے, اس قدر سوئی ہوئی ہے کہ اب انہیں کتنا ہی سمجھایا جائے یہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عزیزان محترم, آپ تب تک بیدار نہیں ہوں گے. یہ ہماری بے حسی ایک دن جب ہمارے سروں پہ آ کر کے ہماری تباہی ہمارے سروں پہ آ کر کے دستک دے دے گی. اس دن اگر بیدار ہوئے بھی تو بیدار ہونے سے کیا فائدہ ہے. آج پوری دنیا یہ تعلیم کا زمانہ ہے, ایجوکیشن کا زمانہ ہے, اور ہر دور ایجوکیشن اور تعلیم کا رہے گا. عزیزان محترم, خود اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر برتریت اور فضیلت ظاہر کرنا چاہا تو فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ ہم نے آدم کو پہلے تمام زبانوں اور تمام چیزوں کا نام سکھا دیا اور اس کے بعد میں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور جب فرشتے نہ بتا سکے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں
وہ تم نہیں جانتے ہو. لہٰذا عزیزان محترم میں گزارش کروں گا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا اکبر علی فاروقی صاحب کا جو مشن تھا، جو نبی محسن ملت ہے، ہمارے قوم کے جو ذمہ داران ہیں اس مشن کو آگے لے کر کے چلیں تاکہ ہمارا جو چھتیس گڑھ ہے وہ بھی دینی اور عصری دونوں تعلیموں کے اندر ترقی کرے. میں انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.